خلوص بسر احترام گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت وکیل آل محمد آل جناب مولانا نصیر حافظ صاحب اللہ سے آپ ان کے استقبال کے لیے ایک جیتی جانتی بلند تر صلوات ارشاد محمد والے محمد چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 ڈگر ڈگر گلی گلی علی 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 ہم سب کا مولا علی علی ہم سب کا مولا علی علی داماد پیغمبر علی علی داماد پیغمبر علی علی نعرے حیدری محمد والے محمد صلوات الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور سعادت
کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہم اس وقت اس فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں جس پر اپنا ذکر سننے کے لیے خاتون جنت خود بنفس نفیس تشریف فرما. انتہائی خوش نصیب ہیں وہ افراد جو عزائے فاطمیہ میں مجالس اعزا کا اہتمام کرتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں، اور لائق تحسین ہیں وہ مومنین کرام جو دور دراز سے اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا سا وقت اس عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت کے لیے ہے، مگر عبادتوں میں افضل ترین عبادت ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس وقت کی عبادت ہمارے لیے انتہائی باعث برکت و سعادت و فضیلت ہے. البتہ عبادت کے مختلف قوانین ہوتے ہیں، مختلف دستور ہوتے ہیں، مختلف طور طریقے ہوتے ہیں. بچوں کی عبادت کا مزاج الگ ہوتا ہے، جوانوں کی عبادت کا مزاج الگ ہوتا ہے، ضعیف العمر افراد کی عبادت کا مزاج الگ ہوتا ہے. عبادتیں بھی مختلف انداز کی ہوتی ہیں. اسی کے لیے یہی عبادت مستحب ہوتی ہے، کسی کے لیے یہی عبادت سنت ہوتی ہے، کسی کے لیے یہی عبادت واجب ہوتی ہے، اور کسی کے لیے یہی عبادت حرام ہو جاتی ہے. واہ 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 واہ، لطیف جملہ ہے. واہ. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عبادت حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بالکل سامنے کی بات، تاکہ ہمارے مرزا بھائی خوش ہو جائے. آپ کہتے ہیں نا بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. یہ مصرع تو زبردست ہے. سبھی جانتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی بھی عبادت انجام دی جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں. مگر میں نے یہ نہیں کہا کہ عبادت حرام ہے. میں نے کہا کبھی کبھی یہی عبادت واجب ہوتی ہے، کبھی کبھی یہی عبادت حرام ہوتی ہے. اس باریکی کو آپ محسوس کریں تو لطف اندوز ہوں گے. نمازوں میں افضل، عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز. نماز کا پڑھنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے نا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس نماز کے لیے حکم ہے کہ ہر بالغ و عاقل مرد اور عورت کے اوپر نماز کا پڑھنا واجب ہے، وہی نماز کبھی کبھی حرام ہو جاتی ہے. آپ مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے نیت باندھی، نماز شروع ہو گئی، واجب آپ ادا کر رہے تھے. اچانک بغل میں بچہ بیٹھا ہوا تھا، بچے کے دامن میں آگ لگ گئی، اس کی جان جانے کا خطرہ ہے. تو اب شریعت کا حکم ہے کہ اس نماز کا پڑھنا حرام ہے، اب اسے توڑ کے بچے کی جان. تو یہی عبادت حرام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں. سنیے، کبھی کبھی اہل بیت کے چاہنے والے جوش ولا میں یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ عزاداری کا کرنا واجب ہے، مجلس برپا کرنا واجب ہے، ادائے حسین کرنا واجب ہے. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ عرض کر رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عزاداری کا ادا کرنا واجب ہے،
وہ روح آزاداری سے واقف ہی نہیں ہے. جو فرمائیے گا وہ روح آزاد سے واقف ہی نہیں ہے. یا لفظ بدل دوں, جو یہ کہتے ہیں کہ آزاداری حسین یا آزاداری اہل بیت کرنا واجب ہے, وہ واجبات کے احکام سے واقف نہیں ہے. توجہ فرمائیے, ذرا سا بیدار رہیے تو میں آپ کے سامنے واضح کر دوں گا انشاءاللہ. وہ واجبات کے احکام سے واقف ہی نہیں ہے, ورنہ کبھی نہ کہتے کہ آزاداری واجب ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں نے بھی عرض کیا نماز کا پڑھنا واجب, یہی نماز کبھی واجب, کبھی مکمل, کبھی قصر, کبھی واجب نہیں, کبھی حرام. گھر میں آپ ہیں تو نماز کا پڑھنا واجب, جب آپ عالم مسافرت میں چلے گئے تو اب یہی نماز آپ کے لیے قصر. گھر میں مکمل, سفر میں قصر. جو یہاں 4 پڑھ رہا تھا, اب سفر میں جانے کے بعد لاکھ اس کے پاس وقت ہو, وہ چاہے کہ وقت ہے لاؤ پوری پڑھ لیا جائے, شریعت کہتی ہے ہم قبول نہیں کریں گے. جو ہم نے کہہ دیا ویسے ہی پڑھنا ہے. تو عالم مسافرت میں یہی نماز قصر ہو گئی. یہی نماز جو کسی حالت میں کسی مسلمان اور مرد اور عورت سے بچاتی نہیں ہے اور اسے محفوظ نہیں رکھتی, اسے نماز پڑھنا ہے. نماز سے کوئی بچ نہیں سکتا. وہی نماز کچھ دنوں کے لیے صحیح مگر خواتین سے واپس لے لی جاتی ہے. بھائی جو شریعت کہہ رہی ہے کہ مسافر ہو تو بھی پڑھو, بیمار ہو تو بھی پڑھو, ضعیف ہو تو بھی پڑھو, جوان ہو تو بھی پڑھو, گھر میں ہو تو بھی پڑھو, سفر میں ہو تو بھی پڑھو, وہی نماز وہی خاتون جس پر کل تک واجب تھی گلی میں تو ہے مگر اس پر سے نماز ہٹا لی گئی. یہی نماز ہم پڑھ رہے ہیں. ابھی میں نے عرض کیا نماز شروع کر دی واجب سمجھ کے, مگر گھر میں آگ لگ گئی, جان جانے کا خطرہ ہے, اب اسی کے لیے نماز توڑ دو, جان کو بچا لو. تو آپ نے پہچانا واجب کے احکام کتنے ہیں, کبھی مکمل, کبھی قصر, کبھی واجب, کبھی حرام. توجہ فرمائیے, کبھی ہے کبھی نہیں ہے. ایک بے وقوف ہو جو تم کہتے ہو کہ عزائے حسین بھی واجب ہے, تو واجب تو کبھی واجب ہے کبھی حرام ہے. کیا یہ چاہتے تھے کہ عزاداری کو بھی اللہ واجب کر دیتا تاکہ گھر میں رہو تو شان و شوکت کے ساتھ کرو, اگر گھر کے باہر رہو تو عزاداری نہ کرو, اگر واجب ہو تو کبھی واجب سمجھ کے کرو اور کبھی یہی عزاداری تمہارے لیے حرام بن جائے. اللہ نہیں چاہتا تھا, اس لیے اس نے نماز کو واجب کیا, عزاداری کو واجب نہیں کیا. چاہتا تو عزاداری کو واجب کر سکتا تھا مگر نہیں, اس نے کہا نہیں, نماز پڑھنے کا دل چاہے یا نہ چاہے مگر پڑھو. توجہ ہے, 15 برس کے ہو گئے, چلو مسجد میں آؤ, وضو کرو, مصلی بچھاؤ, نماز پڑھو. 9 برس کی بچی ہو گئی, اب کوئی چھوٹ نہیں ہے, کوئی کنسیشن نہیں, اسے نماز پڑھنا پڑے گا, اس کے لیے واجب ہے. کیا آپ چاہتے تھے کہ آزاداری کو بھی واجب کر دیتا اللہ؟ دل نہیں چاہ رہا ہے مگر ڈانٹ پڑ رہی ہے, جاؤ مجلس میں. توجہ فرمائیے گا, آزاداری کو بھی واجب کر دیا جاتا, دل نہیں چاہ رہا ہے مگر جاؤ. تو میں بالکل آسان لفظوں میں کہہ دوں, ہمارے اور آپ کے گھروں کا مشاہدہ ہے بھائی,
اٹھائیے بچے کو, اٹھو نماز کا وقت ہو گیا, اٹھاتے رہ جائیے, اٹھاتے رہ جائیے, پڑھ لیں گے, ابھی اٹھتے ہیں بعد میں پڑھ لیں گے. کیا آپ چاہ رہے تھے کہ اداداری بھی واجب ہو جاتی تاکہ گھر سے کہا جاتا کہ جاؤ مجلس میں, تو بچہ آواز دیتا ابھی چلے جائیں گے, بعد میں کر لیں گے, آج نہیں کریں گے, کل کریں گے. اسی لیے آزائے حسین کو واجب نہیں کیا گیا تاکہ یہ اجباری عمل نہ ہو, اختیاری عمل ہو. اختیاری عمل ہے, تمہیں مجبور نہیں کیا گیا آزائے حسین کے لیے. ورنہ آپ بتائیے اگر انسان مجبور ہو جاتا تو اتنی رات میں اتنا بڑا مجمع جو کتنی دیر سے انتظار کر رہا ہے کہ مجلس شروع ہو تو ہم لوگ چلے, اور مجلس شروع ہوتے ہی الحمدللہ کا خانہ بھر گیا, سب آ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس جبری عمل نہیں ہے, اختیاری عمل ہے. انسان یہاں زبردستی نہیں آتا, زبردستی نہیں آتا. اور معاف فرمائیے گا, نہ یہاں کوئی زبردستی آتا ہے, نہ یہاں زبردستی کسی کو بلایا جاتا ہے. ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ ہم نے مصلی عبادت بچھا دیا. اب جسے عبادت انجام دینی ہو اور اپنے بیدار ضمیر کو بیدار کرنا ہو اور مقدر کو جگانا ہو, وہ آئے مصلی عبادت پر. اس لیے کہ ذکر اہل بیت برپا کر دیا ہم نے. اب خوش نصیب ہے وہ افراد جو اس نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں, سب کے مقدر میں تو ہوتا نہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سنتے تو ہیں پھر بھی لبیک نہیں کہتے. جو سنتے تو ہیں پھر بھی لبیک نہیں, ان کے قدم نہیں اٹھتے کہ فرش مجلس میں چلا جائے. بھائی آواز آ رہی ہے, کانوں میں سن رہے ہیں, آپ کو پتا چل رہا ہو گیا کہ مجلس ہو رہی ہے, مگر پھر بھی نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ بیچارے یہ ہے مسلمان, یہ ہے بیچارے مسلمان. اور مسلمان نے قرآن مجید میں, مسلمان نے قرآن میں یہ آیت پڑھ رکھی ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سنو, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز میں بلند کرنے کی کوشش نہ کرنا. کبھی کبھی نبی کی آوازوں پر ان کی آوازیں غالب آ جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ہولول کر جاتا ہے. انہیں پتا ہے کہ اگر نبی کی آواز سن لی گئی تو پھر امت ہاتھ سے نکل جائے گی, ہم بہک سکتے ہیں, ہم بگڑ سکتے ہیں, ہمارے عقیدوں پہ زنکاری ہو سکتی ہے. لہذا کبھی تو نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو لبیک کیا جا رہا ہے تو قرآن نے وہاں ٹوک دیا کہ نہیں دیکھو, نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو لبیک نہ کرو, بالا نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ حق کی آواز دب جائے گی. تو قرآن کی آیت نے بتلایا کہ بزم پیغمبر میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند رکھا کرتے تھے. ورنہ قرآن کبھی ڈانٹتا نہیں, قرآن کبھی روکتا نہیں. اور آئیے اور آگے بڑھیے تو پھر اسی قرآن نے قرآن مجید کے لیے فرمایا کہ دیکھو جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو قرآن کی تلاوت کی طرف اپنے کانوں کو نہ دھرنا. کیوں نہ دھرنا؟ اس لیے نہ دھرنا کہ جب یہ لوگ قرآن کی تلاوت سنیں گے اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ بہک جائیں گے, یہ گمراہ ہو جائیں گے. نہیں, اگلا جملہ اگر قرآن کی آواز ان کے کان میں پڑتی رہی تو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ قرآن کی آواز پر لبیک کہیں گے اور ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور نہیں فرمایا آپ نے,
اور نہیں فرما رہے. میں قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آواز سنیں گے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے, کیونکہ قرآن کی آواز پہ لبیک کہیں گے تو اب یہ وہ کریں گے جو قرآن کہے گا, اب یہ وہ کریں گے جو قرآن بتائے گا, اب یہ وہ سنیں گے جو قرآن سنائے گا. گویا ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے, لہٰذا ان کو روک دو. کہا کہ یہ قرآن کی آواز نہ سن سکے. یہ مزاج کل بھی تھا, یہ مزاج آج بھی پایا جاتا ہے. کل فرق اتنا ہے کہ کل قرآن کی تلاوت سننے سے روکا جاتا تھا, آج اہل بیت کا تذکرہ سننے سے روکا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر قرآن کی بات سنی جائے گی, قرآن کا ذکر سنا جائے گا, قرآن کی گفتگو سنی جائے گی, قرآن کی آیتیں سنی جائیں گی, تو ظاہر ہے کہ قرآن کی آیتوں میں اتنا اثر ہے کہ وہ دلوں میں اترتا چلا جائے. جب انسان قرآن کو اپنے دلوں میں اتار لے گا تو پھر دنیا کی کوئی شے اگر اس کو قرآن پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتی. بالکل ویسے ہی مجلس حسین میں نہ جاؤ, فرش ادا پہ نہ جاؤ, عزائے حسین میں نہ جاؤ. کیوں نہ جاؤ؟ معلوم ہوا وہی والی فطرت ہے. یہ وہی فطرت. نہ جاؤ. کیوں نہ جاؤ؟ کہا قرآن سنیں گے تو قرآن اثر انداز ہو جائے گا. معلوم ہوا آج فرش ادا پہ نہ جاؤ, اس لیے کہ اگر اہل بیت کا ذکر سنا تو اہل بیت کا ذکر اثر انداز ہوگا, اور اتنا اثر انداز ہو جائے گا کہ حق کی بات ماننے پہ مجبور ہوگا اور باطل پر لعنت کرنے پر مجبور ہوگا. اس منزل تک میں آپ کو لے آیا. اب سنیے یہاں سے ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ کل تک تو عزائے فاطمیہ اس طرح نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہو رہی ہے. اگر سچی بات ہو تو آپ میرے ساتھ اپنی آواز سے, ہماری آواز سے اپنی آواز ملا دیجیے گا, اور اگر سچ نہ ہو تو خاموش رہیے گا, مجھے پڑھ لینے دیجیے. اس لیے مجھ تک آوازیں آئی ہیں, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. کل تک بس جس دن شہادت ہوتی تھی اس دن مجلس ہو جاتی تھی. آپ جہاں دیکھیے ادھر عزائے فاطمیہ آئی نہیں, ایام آئے نہیں کہ عزائے فاطمیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا. ادھر مجلس, ادھر مجلس, ادھر مجلس, ادھر مجلس. ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, کل تک ایک مجلس ہوتی تھی تو نقصان تھا کہ فائدہ؟ بتائیے. ایک مجلس ہوتی تھی تو نقصان تھا کہ فائدہ مجلس سے؟ کنیسہ مجلس سے نقصان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. ہم نے کہا اس کا مطلب فائدہ تھا. کہنے لگے ہاں تو بے وقوف, جب ایک مجلس سے فائدہ تھا تو 20 مجلسوں سے کیسے فائدہ نہیں ہو سکتا؟ کتنا فائدہ ہوگا تو خوش ہونا چاہیے یا برا ماننا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے, بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ ایک ہی جگہ 20 مجلس کیوں ہو رہی ہے. ہمیں تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہر ادا خانے میں 20 مجلس برپا ہمارے یہاں نہیں. سلسلے کو اور آگے بڑھائیے, کہنے کے بعد بتائیے ٹھیک ہے شہادت ہوئی, اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا, مگر شہادت کے دن شہادت منا لی جائے, یہ روزانہ عزاداری کی کیا ضرورت؟ ہم نے کہا اس اعتراض کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیے, تھوڑا سا پیچھے لے جائیے. پہلے کیا مطلب؟ ہم نے کہا کل عزائے حسین ہم برپا کر رہے تھے تب بھی آپ کہتے تھے. بھائی ذرا بیدار رہیے گا میرے ساتھ.
کل ہم جب ادائے حسین برپا کر رہے تھے تب بھی آواز آتی تھی، آواز آتی تھی نہیں؟ حسین تو عاشور کے دن شہید ہوئے ہیں، تو یہ 2 مہینے تک ادائے حسین منانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتا رہیے گا، حسین تو 10 محرم کو قتل ہوئے ہیں نا، ایک آواز آتی تھی، آج بھی آتی ہے، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ امام کی شہادت مناتے ہیں تو شہادت تو 10 محرم کو ہوئی ہے، یہ 2 مہینے تک مسلسل اداکاری کیوں؟ آواز آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ یہی آواز تو آج بھی آ رہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ کل دوسرے خیمے سے آواز آتی تھی، آج اپنے کل دوسرے خیمے سے آواز آتی تھی، اب آج اپنے خیمے سے آواز بلند ہونے لگی۔ اتنے دنوں تک کیا ضرورت؟ اتنے دنوں تک ہم نے کہا دیکھو ہمارے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی فلسفہ پوشیدہ تمہارے پر کھوپڑی ہی نہیں ہے تو اس فلسفے کو سمجھ پاؤ۔ اب تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ مگر ہم سب جاتے ہیں، سنیے کل حسین قتل ہوئے ایک دن، 2.25 مہینے ہم نے منایا، کیوں منایا؟ تو جواب آیا، ہم عزائے حسین مسلسل مناتے رہیں گے، اس لیے مناتے رہیں گے کہ جب تک یزیدیت کا چہرہ بے نقاب نہ ہو جائے، اس کریں گے انشاءاللہ بات، ہم مناتے رہیں گے جب تک یزیدیت کا چہرہ بے نقاب نہ ہو جائے۔ سمجھ گیا؟ جو جواب ہم نے کل دیا تھا وہی جواب آج دے رہے ہیں، سنو گھبراؤ نہیں، ابھی تو شروعات ہے، عزائے فاطمیہ کا سلسلہ اتنا بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے کہ جب تک قاتل زہرا بے نقاب سلسلہ ہم یوں ہی بڑھاتے چلے جائیں گے، اس کو اتنا طول دیں گے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بڑی لطیف بات، کہنے گے اچھا چلیے صاحب آپ یہی تو چاہتے ہیں کہ قاتل زہرا کا چہرہ بے نقاب ہو جائے، تو تاریخوں میں تو محفوظ ہے، یہ میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھیے، گوگل آن کیجئے، ساری ہسٹری آپ کے سامنے آ جائے گی، ساری تاریخ کھل جائے گی، سب کو معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے کہا یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ سب کو معلوم ہو جائے گا، اور یہ بھی پتا ہے کہ معلوم ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو بظاہر تو محبت کا دعویٰ کر رہے ہوں گے مگر آستینوں میں ہم نے یہ تاج منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے حسینیت کے سلسلے کو، عزائے حسین کے سلسلے کو جب طولانی کیا تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے افراد تھے جو ہم میں سے نہیں تھے، وہ ہمارے درمیان آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا ہم بھی حسین کو مانتے ہیں، ہم بھی حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی حسین کو چاہتے ہیں، ہم بھی حسین والے ہیں۔ انہوں نے عزاداری بھی کی، انہوں نے نیاز بھی کیا، انہوں نے تعزیتاری بھی کی، انہوں نے مجلس بھی کیا، انہوں نے ماتم بھی کیا، انہوں نے نوحہ بھی کیا۔ ہم سمجھتے رہے کہ یہ اپنے ہیں، مگر یاد رکھیے وہ جب تک ہمارے حلقے میں رہے اس وقت تک وہ ہمارے وہ ہمارے بن کے رہے، مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ہم سے تھوڑا سا دور ہوئے تو انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں دل کے فراز نکالتے ہوئے کہنا شروع کر دیا یزید رضی اللہ ہے، یزید رضی
اللہ ہے, یزید رضی اللہ ہے, یزید رضی اللہ ہے. ہم نے پہچان لیا کہ محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی لوگ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے, وہ معاف کر دیا جائے. یاد رکھو یہی وہ جذبہ تھا جس نے ہمیں عزائے فاطمی کو طول دینے پر مجبور کر دیا. صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ تم کل کی طرح ہمارے حلقے میں آؤ, نہیں, ہم اتنا پھیلائیں گے کہ جب تک ہمارے ساتھ مل کر فقط زہرا سے محبت کا اعلان نہیں بلکہ زہرا کے قاتلوں پر لعنت مجلس کا فائدہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ. اب آپ سوچئے مجلس کا فائدہ. ابھی تو ہم نے مجلس شروع نہیں کی, شروع کی مجلس, ابھی ہم نے مجلس نہیں پڑھا. اچھا آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. آدھا گھنٹہ گزر گیا, 25 منٹ, اور یہ شروع ہی نہیں ہوئی. ہاں صاحب میں نے ابھی شروع نہیں کی, اس لیے کہ ابھی تو میں نے آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا. تو ابھی کہاں شروع کی, مگر ہماری مجلسوں کا فائدہ دیکھیے. ہم نے مجلس شروع نہیں کی مگر ایک چھوٹے کے بچے کے منہ سے ابھی جو نعرہ نکلا, توجہ فرمایا آپ نے, اس بچے نے نعرہ لگا کر کے بتا دیا کہ یاد رکھو ہم ہی وہ ہیں جنہیں مجلس حسین کے طفیل میں فاطمہ کا نام بھی معلوم ہے, فاطمہ کے قاتل ہیں. برائے خوشنودی جناب فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات. ان مجلسوں کی اہمیت کو سمجھیے, ان مجلسوں کی فضیلت کو سمجھیے, اور جو ہمارے فرائض ہیں ان کو بھی سمجھیے. یہ بات بھی طے ہے کہ کچھ مصلحتیں بھی ہوتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا قاتل کون ہے, مگر جاننے کے باوجود ہم نے اس سے ہاتھ ملایا. آپ نے دیکھا, دیکھنے کے بعد آپ کا منہ بدل گیا, مزاج بدل گیا, کہ جناب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جب آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا کھلا دشمن ہے تو پھر آپ کو اس سے ہاتھ ملانے کی ضرورت کیا ہے. ہم تو نہیں ملائیں گے, ہم نے کہا آپ نہ ملائیے, مگر ہم اس لیے ملا رہے ہیں کہ ہمیں جس نے دین دیا ہے اس نے خود اپنے قاتل سے ہاتھ ملایا ہے. کہ مجلسوں کا یہ بھی تو فائدہ ہے نا, ہمیں ان باتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. کچھ مصلحتیں ہوتی ہے کبھی کبھی, مصلحت یہ ہے کہ ہمارا دشمن ہے کھلا, ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے قتل کا درپے ہے. اب علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں تو بالکل وضاحت کر دوں, میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے, یہ مطلب دل میں اترنا چاہیے. مولانا متقیان تشریف فرمائیں, اصحاب کا جھرمٹ ہے, وہیں سے ایک شخص گزرا, چاہنے والوں سے میرے مولا نے کہا, علی کہتے ہیں تمہیں پتا ہے یہ شخص جو جا رہا ہے یہ کون ہے؟ کہیں مولا واپس کریں. تو علی نے کہا یہی وہ شخص ہے جو کل مسجد کوفہ میں میرے سر پہ تلوار لگائے گا, مجھے شہید کرے گا. تو جیسے ہی کہا تو فوراً چاہنے والوں نے جوش محبت میں مولا سے سوال کر لیا, یا علی جب آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا قاتل ہے تو اسے جانے کیوں دے رہے ہیں؟ اجازت دیجئے کہ ہم اسے پکڑ کے یہی ختم کر دیں.
میرا مولا نے کیا جملہ کہا؟ میرا مولا کہا نہیں ابھی نہیں. بولا کیوں؟ کہا ابھی اس نے قتل کا ارادہ کیا ہے، قتل نہیں کیا ہے. ابھی قتل نہیں کیا ہے، تو جب تک قتل نہیں کیا ہے یہ سزا کا مستحق نہیں ہے، اس لیے ابھی اسے سزا نہیں دی جا سکتی. ہے آپ کے ذہن میں جملہ؟ اب آگے بڑھیے. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک جواز پیدا ہو جائے کہ چونکہ گستاخی نہیں کیا تھا، قتل نہیں کیا تھا، اس لیے علی نے چھوڑ دیا. مگر جب قتل کر دیا اور اس کے بعد میرا مولا ضرب آلود، خون آلود، تلوار کی ضربت کا شکار ہو کر بستر عدالت پر پڑا ہوا ہے، ایک شخص کو قیدی بنا کے لایا گیا. جب وہ قیدی بن کے علی کے سامنے آیا، ہمہمہ، شور، ولولہ، تو علی نے سوال کر لیا یہ کیسا شور ہے؟ بچوں نے کہا بابا آپ کے قاتل کو لوگ گرفتار کر کے لا رہے ہیں. قاتل گرفتار ہو گیا، میرا مولا کے سامنے پیش کیا گیا. علی نے دیکھا اور تاریخ نے بتلایا، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، آنکھوں میں حلقہ پڑ چکا ہے، گھبراہٹ سے جسم سے القریب روح پرواز کرنے والی ہے. توجہ فرمائیے گا. اس عالم میں میرا مولا نے اس کو دیکھا جس نے ابھی علی کو قتل کیا ہے. جب وہ گرفتار کر کے لایا، علی بن ابی طالب کہتے ہیں اس کی مشکیں کھول دو، اس کے مشکیں کھول دو. اور اس کے بعد میرے مولا نے کہا اسے پیاس کا غلبہ تاری ہے اس کے اوپر، اسے شربت پیش کرو. اب آپ نے غور فرمایا مولا یہ تو آپ کو قتل کر چکا ہے، قتل کرنا اس کا جرم تھا. توجہ فرمائیے گا. مگر کرم کرنا میرا شعار ہے، چونکہ اس وقت یہ میرے پاس ہے اور میری انسانیت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میرا قاتل ہی کیوں نہ ہو مگر جان سے جا رہا ہے تو اس پر کرم کرنا علی کا شعار ہے. یہ واقعات جو تاریخوں میں پڑے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، یہ کہ یوں ہی ہے، ہمارے عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. اگر ہمارے عمل کرنے کے لیے ہے تو اب ان تاریخوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی کبھی مصلحتوں کے تقاضے ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ فلاں ہمارا قاتل ہے، مگر وقت اور حالات متقاضی ہیں کہ نہیں کہ ہم قاتل کے قتل کا بدلہ لیں. توجہ فرمائیے گا گرامی. تو اب شریعت کہتی ہے کہ حالات کے مطابق عمل کرنا چاہیے. قاتل ہے تو وہ مجرم تو ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ جو مجرم ہو اسے ہم ہر جگہ سزا دے دیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. سزا کے لیے وقت، ماحول، حالات سب دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد سزا دی جاتی ہے نا. میں اتنی پوری تمہید باندھ کر آپ تک کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ ابھی ایک بچے نے نعرہ لگایا، یقیناً ہم خوش ہوئے، مگر اس کے بعد ایک نعرہ اور لگا. تو کبھی کبھی مصلحتوں کے تقاضے ہوتے ہیں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر نعرہ زبان سے نہیں نکالا جا سکتا. آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے اس بات کو. میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت نہ بھیجی جائے، میں خود دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، مگر لعنت بھیجنے کے وقت ہوتے. بھائی عبادت کا وقت ہے، لعنت ایک عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے نا، تو عبادت کا وقت ہوتا ہے. ہر وقت تھوڑی کوئی عبادت انجام دی جاتی ہے. تو ہم ہر وقت کیوں انجام دیں یہ عبادت؟ ہم موقع محل تلاش کر کے سلیقے سے، بڑے اطمینان کے ساتھ، جب غم کے ایام گزر جائیں گے پھر ہم پوری خوشی کے ساتھ یہ عبادت انجام دیں گے. یہ آپ نہیں پہنچے. بھائی ہمارے غم کے ایام کتنے ہی پورانی کیوں نہ، 2 مہینے سے 2 مہینے تک، لیکن جب غم مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہ خوشی کی عبادت انجام دیں گے اور دل کھول کے انجام دیں گے. مگر ہر وقت نہیں انجام دے سکتے، عبادتوں کے قانون ہیں. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. بہت خراب حالات ہوتے جا رہے ہیں، بہت خراب حالات ہوتے جا رہے ہیں. ابھی ہم یہاں ہمارا مزاج بالکل الگ ہے.
میں 5 دن مجلس پڑھوں گا اور آپ محسوس بھی کر لیں گے. جب میں نے شروعات کی تھی وہ پورے گھنٹے اسی کو پڑھ سکتا تھا ایسے ہی بالکل. لیکن ہمارا کام کیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ خوش ہو لیں تو کچھ دیر ہم کو رک کر کے جو اصل مضمون ہے اس تک آنا چاہیے. واہ واہ واہ. یہ مجلس کس کے لیے آپ نے برپا کی ہے؟ شہزادی کے لیے. جب شہزادی کے لیے مجلس برپا کی ہے تو کون ہے فاطمہ؟ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, دوسروں سے نہیں. فاطمہ کون ہے؟ پیغمبر کی بیٹی. اور کیا ہے؟ علی کی زوجہ. اور کیا ہے؟ حسنین کی ماں. اس کے بعد ہم نے پوچھا ذرا اور کچھ بتلائیے. تب 2-1 باتوں کے بعد ہمارا مجمع خاموش ہو گیا. ہم نے آپ سے پوچھا ذرا سیرت زہرا بیان کیجئے, اب آپ خاموش ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا, ایسا نہیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں, جانتے ہیں. آپ کے اندر جو جرأت اظہار ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہو پا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سیرت زہرا کو اتنی بار دہرانا چاہیے کہ ہمارے مجمع کے بچے کو پوری سیرت ازبر ہو جائے. واہ واہ واہ. سمجھے؟ اب آئیے اصل موضوع کی طرف. شہزادی کے حوالے سے مجلس ہو رہی ہے. میں نے جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ باعتبار آیت, مگر سب سے عظیم سورہ باعتبار عظمت. واہ واہ واہ. صرف 3 آیتیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ 3 آیتیں ہیں, مگر ان 3 آیتوں کی فضیلت ملاحظہ فرمائیے. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے حبیب خاص سے. کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب, میرے پیغمبر, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو صاحب کوثر بنا دیا. توجہ, بس آپ نمازوں کو قائم کیجئے. آپ قربانیوں پہ قربانیاں پیش کیجئے. ان قریب آپ کا دشمن ابتر ہو جائے گا. اور فرمایا آپ نے. اب یہ میں نے ترجمہ کر دیا. ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. بہت مجلس آپ نے سنی ہے نا, بہت مجلس سنی ہے. عظمت زہرا پہلی گفتگو یہی سے آغاز کر رہا ہوں. اس پورے سورے کے اندر کتنی لفظیں آئیں؟ نہیں رکیے. پوری کائنات میں جس طرح کوئی رسول کا ثانی نہیں, اکیلا ہے میرا حضور, میرا پیغمبر, میرا نبی, میرا رسول اکیلا. جیسے رسول اکیلا ویسے ہی بطول اپنی جگہ اکیلی. کوئی جواب نہیں ہے, کوئی نظیر نہیں ہے. اب سنیے, اس ندرت کی منزل معراج سورہ کوثر, اللہ نے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میرے حبیب, میرے پیغمبر, ہم نے آپ کو صاحب کوثر بنا دیا. مطلب سمجھے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوثر جو ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ پیغمبر کو اللہ کو تحفہ دینا ہے. کبھی کسی کو تحفے میں وہ چیز نہیں دی جاتی جو پہلے سے اس کے پاس موجود ہے. بھائی تحفہ دینا ہے نا پیغمبر کو. تحفہ دینے والا کون؟ اللہ. کسے دینا ہے؟ نبی کو. نہ اس سے بڑا کوئی, نہ اس سے بڑا کوئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو تحفہ دینے والے کو اپنی لاج بھی رکھنی ہے, اور جس کو دے رہا ہے اس کی شان بھی پیش نگاہ رکھنی ہے. اسی لیے پروردگار نے آواز دی انا اعطیناک. اب رکیے,
غلطی ہماری یہی ہے کہ ہم اسے ملا کے ہمیشہ پڑھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. نہیں, مولانا بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ دیجیے گا اصل لفظ کیا؟ انا اعطینا کا, میرے پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کیا. اب کہا الکوثر, اب کہا الکوثر. یہاں پروردگار نے خود ہی بتا دیا کہ جس کوثر کے تم متمنی ہو وہ ہم نے پیغمبر کو نہیں دیا, تم کو کوثر ملے گا, پیغمبر کو الکوثر عطا کیا. پڑھنا چاہیے. فرمائے یہ محظوظ ہوں گے ہمارے عالم اسلام کے بہت سے علماء, ممکن ہے کہ ہماری آواز سن رہے ہو تو محسوس ہو گئے. ہمیں کوثر کا مژدہ ملا ہے مگر نبی کو کوثر کا مژدہ نہیں ملا, الکوثر. جو ہمارے اب یہ الکوثر کیا ہے, اب اس وضاحت میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ آپ اس چکر میں پڑھ بھی نہیں سکتے. یہ سب ان لوگوں کے بس کی بات ہے. جس چیز میں الف لام داخل کر دیا جاتا ہے وہ عام چیزوں سے الگ بنانے کے لیے, خصوصیت کا حامل بنانے کے لیے الف لام داخل کیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کوثر میں الف لام داخل کر کے نبی کو جو عطا کیا وہ الکوثر عطا کیا تاکہ دنیا کو پتا چل سکے تم سب کو حوض کوثر ملے گا, نبی کو الکوثر ملے گا. حوض کوثر ظاہر ہے کہ دینے والا اللہ ہے تو حوض کوثر نبی کو کیوں دیا جائے گا؟ اب آپ سمجھ لیتے ہیں اب تک کہ وہی کوثر جو ہمیں ملے گا وہی اللہ نے نبی کو دیا, تو یہی دینا تھا اللہ کو, تو یہ تو ہمیں اور آپ کو بھی مل رہا ہے. تو پھر اپنے حبیب خاص کو زمین سے آسمان تک بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارے یہاں وہاں تک بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں تک بلا کے عطا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا قدرت بتانا چاہ رہی ہے کہ اب جو تحفہ تمہیں مل رہا ہے یہ بڑا خاص تحفہ دیا جا رہا ہے, یہ ہے الکوثر. اب مفسرین نے ترجمہ کیا الکوثر سے مراد نسل کثیر پیغمبر, نسل کثیر پیغمبر, وہ نسل کہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والی, اس نسل کا مالک بنایا اللہ نے پیغمبر کو. کس کے ذریعے؟ فاطمہ کے ذریعے, فاطمہ کے ذریعے بنایا. اب میں آپ کے سامنے ایک لفظ آ گئی ہے کہ اللہ کو وہاں تک بلانے کی ضرورت کیا تھی, ضرورت کیا تھی. دیکھیں عجیب لفظ استعمال کیا ہے. آج کی گفتگو اسی حد تک رہ جائے گی انشاءاللہ, سلسلہ آگے بڑھے گا اور بہت سی باتیں عرض کروں گا عظمت شہزادی کے حوالے سے, مگر سنیے اللہ نے کیا کہا, انا اعطیناک الکوثر, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. لفظ کیا رکھا؟ عطا کیا, عطا کیا. اب آپ متوجہ ہے تو آپ کو لطف آئے گا. قرآن جو ہمیں ملا وہ اللہ نے دیا یا کسی اور نے دیا؟ اللہ نے دیا نا. جب اللہ نے دیا تو قرآن کے لیے کیا کہا؟ انا نحن نزلنا القرآن, ہم نے قرآن کو نازل کیا. توجہ فرمائیے, نازل کیا. یہ جو انبیاء کا سلسلہ آیا یہ اپنی طرف سے آیا یا اللہ نے دیا؟ اللہ نے دیا نا. تو جب اللہ نے نبی دیا تو کیا کہا؟ هو الذی بعث, ہم نے بھیجا, وہ وہاں کا نازل کیا, یہاں کا بھیجا. معبود کیسے نازل کرے گا؟ کہاں نازل کریں گے؟ جبریل کے ذریعے. ایک ایک آیت دیتے جائیں گے, ایک ایک سورہ دیتے جائیں گے, جبریل جاتے رہیں گے, نبی پہ قرآن نازل ہوتا رہے گا. درمیان میں نبی کو رکھا, جبریل کو رکھا, جبریل کے ذریعے قرآن نازل ہوتا رہا. نبی کو بھیجا تو کیا کہا؟ ہم نے بھیجا. بھیجنے کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں تھے, وہاں سے تم تک ارسال کر دیا, بھیج دیا. تو یا نازل کیا
یا بھیجا؟ دل چاہتا ہے دستے اندر جوڑ کر سوال کرو، پروردگار انبیاء کو تو نے بھیجا باسا کے ذریعے، واہ قرآن بھیجا نزلہ کے ذریعے نازل کیا، مگر جب فاطمہ کو دینا ہوا تو نے کیا کہا؟ انا آتینا، ہم نے عطا کیا۔ میں علمی گفتگو کر رہا ہوں مگر بزرگوں سے دعاؤں کا معلوم مستحق ہوں اور طالب ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عطا کرنے کے لیے کیا قانون ہے؟ کوئی چیز کسی کو عطا کیا جائے تو کیا قانون ہے؟ بھیجنا ہو تو درمیان میں کوئی ہوگا، دیکھیں صاحب یہ چیز مولانا کے حوالے کر دیجیے گا، توجہ فرمائیے گا، ان کو دے دیجیے گا، تو درمیان میں کوئی وسیلہ ہوگا تبھی تو ہم بھیج پائیں گے۔ توجہ، نازل کر رہا ہے تو جبریل کے درمیان میں وسیلہ بنایا، تو اب پروردگار نے فاطمہ کے لیے کہا ہم نے عطا کیا۔ عطا کرنے کا قانون یہ ہوتا ہے کہ میں جب مولانا کو کوئی تحفہ عطا کروں گا تو وہی صورت ہوگی یا میں خود چل کر مولانا تک آؤں گا۔ یا میں خود چل کے مولانا تک آؤں گا، اور اگر میں مجبوراً نہ جا سکا تو میں انہیں اپنے پاس بلاؤں گا، یہ کہہ کے بلاؤں گا کہ مجھے آپ کو ایک ہدیہ عطا کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ تک آ جائیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عطا کیا، تو پروردگار عطا کیسے کر رہا ہے؟ عطا کرنے کا قانون تو یہی ہے نا کہ یا دینے والا آئے یا لینے والا آئے۔ معبود کیا تو آئے گا؟ نبی کو تحفہ دینا ہے تو آئے گا؟ آواز قدرت آئے گی نہیں، اگر ہم آ گئے تو ہم خدا نہیں دے جائیں گے، یہ ہماری مجبوری ہے، ہم نہیں سکتے۔ پھر کیا کرے گا؟ کل لگے شب معراج مجدہ کھلے گا تب تمہیں پتا چلے گا کہ ہم کیسے عطا کر رہے ہیں۔ توجہ، اب ایک قانون اور ہے دینے اور لینے کا، تحفہ دینے کا۔ جب ہم تحفہ دیں گے تو ہمارے ہاتھ ہونا چاہیے، ہاتھ میں ہم تحفہ رکھ کر مولانا کی طرف بڑھائیں گے، پھر مولانا کا لینے والا ہاتھ ادھر سے بڑھے گا۔ تو عطیے اور تحفے کا قانون یہ بھی ہے کہ دینے والے کا ہاتھ ادھر سے بڑھے، لینے والے کا ہاتھ ادھر سے بڑھے۔ کل کوثر میں کتنی فضیلت ہے پوشیدہ ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، سارے فضائل کے دریچے کھلتے ہیں۔ اب نبی نے کہا ہم عطا کریں، اللہ نے کہا ہم عطا کریں گے، پروردگار کیسے عطا کرے گا؟ آواز قدرت آئی، میرے حبیب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے حبیب کو راتوں رات، کہاں؟ من مسجد حرام الی مسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ کیسے؟ پروردگار نبی کو کیسے لے گیا؟ تو آیا؟ کہا نہیں ہم نہیں آئے۔ اور پھر کہا ہم نے ایک فرستادہ بھیجا تھا، چونکہ نبی کو تحفہ دینے کے لیے ہم نے عرش پر مہمان بنا کر بلایا تھا، اور مہمان کو بلانے کا قانون یہی ہے کہ مہمان کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر ہونا چاہیے۔ جب مہمان کو بلایا جا رہا ہے تو اس کے شایان شان استقبال بھی ہونا چاہیے، انتظام بھی ہونا چاہیے۔ کہا اسی لیے ہم نے لینے کے لیے جبریل کو بھیجا
اور रफरफ जैसी सवारी अता कर दिया ताकि जब बुराक आए और बुराक से पैगंबर सवार होकर जाए तो इतनी तेजी के साथ जाए, इतनी तेजी के साथ जाए कि नबी को न जाने में जहमत हो, न हम तक आने में जहमत हो, न जाने में जहमत हो, न हम तक आने में जहमत हो। ए परवरदिगार, जब बुला रहा है तो ये कैसे मुमकिन है कि जहमत ना होगी? कहा इसीलिए तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो हबीब और महबूब का रिश्ता इस कदर कुर्बतों की मंजिलों का है कि दुनिया को पता भी नहीं चल सकता। नबी गया भी आया भी, नबी गया भी आया भी। सुन लिया आपने कि सुनने की वजाहत? कहते हैं ना कि हुजूर गए और वापस आए, जंजीर हिलती रही, हुजूर का पानी बहता रहा, बिस्तर गर्म रहा। ये गए भी और आए भी, ये आपने सुन लिया। मगर मैं आपके लतीफ लुत्फ अंदोज होने के लिए जुमला कहना चाहता हूँ। ये गए भी और आए भी, न इनको जाने में जहमत हुई, न वापस आने में जहमत हुई, उन्हें तो कोई जहमत नहीं हुई। तवज्जो, रहमतुल लिल आलमीन नबी फर्ज से आज तक गया भी आया भी, न उसे जाने में जहमत न आने में जहमत। मगर ये जो आज का परागंदा ज़हनियत भरा हुआ मौलवी है, उसको आज तक बेचैनी है। कल लगे साहब आप लोग कहते हैं कि हुजूर गए और आए, हुजूर कहाँ गए और आए? वो तो रूह गई थी, रूह गई। हुजूर कहाँ गए थे? हुजूर तो यही थे, थोड़ी देर के लिए रूह निकल के गई और आई। अच्छा, रूह गई थी? कह लगे हाँ। मैंने कहा जरा मंजर तो बयान किए, जब गई और आई तो क्या मंजर पेश किया तारीख ने? कहा मंजर क्या, लम्हात में रूह निकल के गई और वापस आ गई। मैंने कहा इस अरसे में क्या हुआ? कहा बिस्तर गर्म रहा, पानी बहता रहा, जंजीरें दर हिलती रही। तवज्जो फरमाइएगा, जंजीरें दर, मैंने कहा यही रुक जाइए। क्या कहा? कहा जंजीरें दर हिलती रही। मैंने कहा गया कौन? कहा रूह गई। मैंने कहा किसी मुर्दे के बदन से रूह निकली हो तो जरा मुझे बता दीजिए कि वो दरवाजे से निकली हो और दरवाजे से टकराई हो। मुश्किल को हम सब की हल करो, मुश्किल कुशाली नारे। क्या बेवकूफी की बात है? आप मेराजे पैगंबर में किसान में गुस्ताखी नहीं कर रहे, मेराजे पैगंबर को नहीं झुला रहे। जिस्म नहीं गया था, रूह गई थी। आप पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे हैं। ये तारीख पैगंबर की मेराज की अजमत को नहीं घटा रही है। जुमला सुनिएगा, ये पैगंबर की शान को नहीं घटाया जा रहा है, बल्कि मशीयत इलाही में शक किया जा रहा है। अल्लाह ने क्या कहा था? पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, ले गई जो जात। हम मेराजे पैगंबर पर शक करने वालों, पैगंबर गए नहीं है, अल्लाह ने बुलाया है। जिसम गया कि रूह गई, अल्लाह कह रहा है हमने बुलाया। और अगर उसकी कुदरत कामिला में किसी को शक हो तो फिर बहस कर सकता है। मगर सुनिए, काश के मेरी आवाज उन ज़हनों तक पहुंच जाए जो आज भी कानों में तासुब का मैल रखते हैं और शक करते हैं मेराजे जिस्मानी पर। उन तक काश मेरी बात पहुंच जाए। पूरा मजमा मेरे साथ है। पैगंबर गए, वापस आए, मुमकिन नहीं। क्यों? कहता कमाल कर, फर्ज से अर्ज तक जाना और फिर वापस आना और उसके बाद लम्हात में ये सफर पूरा हो जाए, मुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल, कतई गलत। मैंने कहा रुक जाइए, जनाबे इब्राहिम पहले आए हैं या पैगंबर? वाह वाह वाह, तवज्जो फरमाइएगा।
जनाब इब्राहिम पहले है ना, जनाब इब्राहिम की तारीख पढ़िए। इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, बेटे को लिया, मक्तल में आए, मिना के मैदान में बेटे को लेटाया। बेटे ने कहा पट्टी बांध लीजिए, देखा नहीं जाएगा। इब्राहिम ने पट्टी बांधी, इस्माइल को लेटा दिया, इस्माइल लेट गए। इब्राहिम के हाथ में छुरी है, और तारीख कहती है छुरी चली, गले पर रखा गया, छुरी चली, गले पर रखा गया। मशीयत परवरदिगार थी, दुम्बा आ गया, इस्माइल बच गए। तवज्जो फरमा रहे आप, दुम्बा आ गया, इस्माइल बच गए। वाह क्या कहना मशीयत परवरदिगार था। एक नबी की जान को बचाने के लिए उसने अर्श से दुम्बा नाज़िल कर दिया। उस दुम्बे के आने की वजह से सैयद हजरत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान बच गई। और अल्लाह ने इस वाक़े को तारीख में इस तरह महफूज कर लिया कि आज तक हर मुसलमान पे जरूरी है कि वो 10 ज़िलहिज को इसकी याद भी मनाता रहे, और आज तक मनाया जा रहा है। और कुर्बानियों पे कुर्बानियां दी जा रही है। मैंने कहा इतनी कुर्बानियां क्यों पेश कर रहे हो? कहा उस दुम्बे की याद में जो राहे खुदा में फिदिया बन गया था, उस दुम्बे की याद में, तवज्जो फरमाइएगा, याद में, उस दुम्बे की याद में जो राहे खुदा में फिदिया बन गया था, एक नबी की जान बचा ली थी। हमने कहा कौन सा दुम्बा? कहा वही दुम्बा जिसने आके इस्माइल को बचा लिया था। हमने कहा कब बचाया था? कहा जब इब्राहिम अपने हाथ में छुरी लेकर इस्माइल को ज़िबा करने जा रहे थे। हमने कहा कहां तक, कहां की बात है? कहा मक्तल की बात है, मैदान मिना की बात है। हमने कहा मंजर तारीख में क्या पेश किया? कहा इस्माइल के लेटे हुए हैं, इब्राहिम के हाथ में छुरी है, इस्माइल लेटे हुए हैं, इब्राहिम के हाथ में छुरी है। हमने कहा फिर क्या हुआ? कहा छुरी गले तक न पहुंची, दुम्बा आ गया, इस्माइल बच गए। दुम्बा आ गया, इस्माइल बच गए। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, छुरी कहाँ पे है? कहा यहाँ पे है। गला कहाँ पे है? यहाँ पे है। 1 मीटर के फासले पर भी छुरी और गला नहीं है। हाथ में छुरी है, यहाँ गला है, अब हाथ से छुरी गले तक न पहुंची। अर्श से दुम्बा चला, फर्श पे आ गया। सबने यकीन कर लिया, किसी को शक नहीं हुआ। मुझे हैरत है उन मुसलमानों की अकल के ऊपर जो आज भी शक करते हैं कि नबी का जिस्म नहीं गया, रूह गई थी। कमाल कर रहे हो, हाथ में दुम्बा वहां से चले, यहाँ आ जाए तो किसी को शक नहीं है। और फखरे इब्राहिम अगर जमीन पे हाथ बन जाए, अजीब अकल है, अजीब तमाशा है। मानने को आएंगे तो दुम्बे की भी मान लेंगे, और नहीं मानेंगे शरीयत को भी नहीं मानेंगे, इस्लाम को भी नहीं मानेंगे, तारीख हकीकी को भी नहीं मानेंगे। अब आप सोचे अजीब मंजिल है। पैगंबर गए, हमें यकीन है। क्यों यकीन है? इसलिए यकीन है कि जो गया है या वो बताएगा, या जिसने बुलाया है वो बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान अल्लाह की वहदानियत पर भी सालिम है, और पैगंबर की विलायत पर भी कामिल है। लिहाजा हम पूछते हैं परवरदिगार तू बता। उसने कहा हमने अपने हबीब को बुलाया, हम खुद लेके गए। वो गया, कैसे गया? कहा जिब्रील के जरिए बुलाया। हमने कहा जिब्रील तुम बताओ मंजर क्या हुआ? कह लगे हम गए तो थे साथ में, मगर एक मंजिल पर पहुंचकर हम भी रुक गए थे। हमने कहा क्यों रुक गए? कहा इसलिए रुक गए कि अब उसके आगे नबूवत की मंजिल है। हमने कहा तुम क्यों रुके? कहा हम इसलिए रुक गए कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाते तो बालों पर के जल जाने का खतरा था।
ایک قدم بھی آگے بڑھتے تو بالوں پر کے جل جانے کا خطرہ تھا. ہم نے کہا کیوں خطرہ تھا؟ اللہ نے تمہیں بھیجا تھا نبی کو لانے کے لیے. کہا بھیجا تو تھا مگر ہمیں اپنی اوقات معلوم ہے, ہمیں اپنی حد معلوم ہے, ہمیں اپنی حد معلوم ہے. ہم جانتے ہیں کہ کہاں تک ہم نبی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور کہاں تک ہماری حد ہے اور کہاں ہمارے نبی کی عظمت ہے. اگر سمجھ میں بات نہیں آتی, جو جبریل معصوم ہو کر نبی کی برابری نہ کر سکے, جبریل معصوم ہو کر ملک ہو کر کے استاد ملائکہ ہو کر کے اپنی حد کو پہچانتا ہوں. بس ہم رک گئے. اس کے آگے کب اس کے آگے کی منزل حضور بتائیں گے کیا ہوا. میں نے کہا سرکار آپ بتائیے. کہنے لگے ہم پہنچے ایک منزل پر, آواز آئی میرے امیر ذرا اور قریب آئیے. ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھے, پھر آواز آئی ذرا اور قریب آئیے. ہم آگے بڑھے, پھر آواز آئی ذرا اور قریب آئیے. نہیں سمجھ رہے آپ, نہیں سمجھ رہے بھائی. میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی کہا تھا تحفہ دینے کا قانون یہ ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اور لینے والے کا ہاتھ آمنے سامنے ہونا چاہیے. اتنا قریب ہو کہ دینے والا دے تو لینے والا تحفہ لے سکے. دونوں کو اتنا قریب ہونا چاہیے. عزیزان گرامی اب سمجھے, اسی لیے ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو جب اللہ نے بلایا تو قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد جب اللہ کا حبیب اللہ کے جماعت میں پہنچا تو پھر آواز آئی ادھرو ملنی, ادھرو ملنی, ادھرو ملنی, اور قریب آئیے, اور قریب آئیے. کیا پیار بھرا لہجہ تھا. اور اب نبی کہتے ہیں کہ میں اتنا قریب ہو گیا کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. بس جیسے ہی کم کا فاصلہ رہا, ایک پردہ درمیان میں حائل تھا. پردے کے ادھر ہم تھے, پردے کے ادھر سے ایک ہاتھ بڑھا. ہم نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ نے بلایا تھا تحفہ دینے کے لیے, مگر رک کر کے سوال کرنا چاہتا ہوں, اے پروردگار یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے لینے والا ہاتھ بڑھایا تو ادھر سے دینے والا ہاتھ بڑھا. پروردگار کیا تو ہاتھ بھی رکھتا ہے؟ کا ہاتھ رکھ لیتا تو خدا نہ رہ جاتا. ہم نے کہا پھر یہ ہاتھ کس کا تھا؟ کہا نبی سے پوچھو. نبی آپ نے ہاتھ پہچانا, کہا انگوٹھی سے پہچانا. نبی نے بتایا ہاں ہم نے ہاتھ کو پہچانا. یہ ہاتھ کس کا تھا؟ کہ یہ دست ید اللہ ہی تھا. ادھر سے ہاتھ بڑھا, تحفہ دیا. اب وہ تحفہ نبی کو ملا ایک سیب کی شکل میں. نبی کریم زمین پر آئے, تناول کیا, اور اس کے بعد یہ مجھتے کوثر نبی کو ملا جس سے نسل پیغمبر قائم ہوئی. الحمدللہ آج تک یہ نسل قائم ہے. اور بس آخری جملہ, دنیا ختم ہو جائے گی, نسل فاطمہ باقی رہے گی. اس لیے کہ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے, ہم نے تحفہ دیا ہے. اور جو چیز تحفے میں دی جاتی ہے, دینے والا چاہتا ہے کہ تحفہ باقی رہے, لینے والا خیال کرتا ہے کہ تحفہ ختم نہ ہونے پائے, تحفہ مٹنے نہ پائے, تحفہ برباد نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. وہ نبی جسے اللہ سے تحفہ ملا ہو فاطمہ کی شکل میں, اس نبی سے پوچھئے کہ اس تحفے کی کیا قدر و منزلت تھی اور کیا عظمت تھی. نبی بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ تحفہ اتنا عظیم تھا کہ ہم نے اس تحفے کو ہمیشہ گلے سے لگا کر رکھا.
اس تحفے کو اتنا عزیز رکھا کہ ہم اس تحفے کے بوسے لیا کرتے تھے. کبھی ہم اس کے ہاتھوں کو چومتے تھے, کبھی اس کی پیشانی چومتے تھے, کبھی اس کے رخسار کے بوسے لیتے تھے. اللہ اکبر. اور وہ نبی اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس نے خود آواز دی کہ سنو, فاطمہ میرے قلب کا ٹکڑا ہے, کوئی فاطمہ کو اذیت نہ پہنچائے. اگر کسی نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی یا اس نے مجھ پیغمبر کو اذیت پہنچائی, تو ہمارا اور آپ کا صرف ایک ہی کام ہے, ہم وہ عمل انجام دے جس سے فاطمہ بھی راضی ہو سکے اور فاطمہ کے بابا رسول خدا بھی راضی ہو سکے. یقیناً اس فرش مجلس پہ آنے والوں تو اس وقت دعائے زہرا کے بھی مستحق ہو اور خوشنودی پروردگار کے بھی مستحق ہو, اس لیے کہ شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے. شہزادی کے غم میں اس وقت آپ کی آنکھیں نمودہ ہو گئی اور آپ مصائب زہرا سننے کے لیے آمادہ ہو گئے. بس میں چند فکرے عرض کرنا چاہتا ہوں. ارباب اعزاز, بطول کی مجلس ہے, بطول کا تذکرہ ہے, فاطمہ کا ماتم ہے نا. بس تاریخ سے پوچھئے, ایک منظر مجلس تمام کر دوں گا. فاطمہ نے کل کتنی عمر گزاری, کتنے دن زندہ رہی, روایتوں سے پوچھئے, روایت بتائے گی رسول کی بیٹی دنیا میں کل 18 برس زندہ رہی, کل 18 برس زندہ رہی. روئیں گے آپ انشاءاللہ. اگر آپ کے دل و دماغ میں مصائب کا یہ فکرے پہنچ گئے تو آپ ہم کے گریہ ادا کر دیں گے. کل 18 برس شہزادی کی عمر رہی. 18 برس میں 9 برس بطول نے اپنے بابا محمد مصطفیٰ کے گھر میں گزار دیے اور باقی 9 برس اپنے شوہر علی مرتضیٰ کے گھر میں گزارے. یہ فاطمہ کے چاہنے والوں, تاریخ کہتی ہے کہ جہاں رسول جیسا باپ ہو اور فاطمہ جیسی بیٹی ہو, وہ کیا تمنائیں رکھتا ہوگا. تاریخ کہتی ہے کہ نبی ہمیشہ اپنی بیٹی کو بلاتے تھے اور بلا کر کے کہتے تھے فاطمہ کوئی چاہت تو نہیں ہے, کوئی خواہش تو نہیں ہے, کوئی حاجت تو نہیں ہے, کوئی ضرورت تو نہیں ہے. اور فاطمہ ہمیشہ کے مجھے نہیں بابا, مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے بابا. تو رہنے والوں, فاطمہ کی شادی ہو گئی, فاطمہ اپنے شوہر کے گھر آ گئی. امیر کائنات شوہر ہے اور علی کہہ رہے ہیں فاطمہ تم اتنے دن سے ہمارے ساتھ ہو, تم نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا, تم نے کوئی خواہش نہیں ظاہر کی. فاطمہ کچھ چاہیے تو کیا جواب دیتی ہے؟ بیوی کہتی ہے اے میرے والیو وارث, آپ نے ہماری خدمت میں کمی بھی کون سی کی ہے جو ہم آپ سے کوئی مطالبہ کریں. رونے والوں بس مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں, اب آپ آمادہ ہو جائیے. تاریخ کہتی ہے وہ فاطمہ جس نے اپنے بابا کے گھر 9 برس تک کوئی سوال نہیں کیا, جس نے اپنے شوہر علی کے گھر 9 برس تک کچھ مانگا نہیں, وہی فاطمہ جب مجلس ہوتی ہے عزاداروں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہتی ہے ارے اپنے اپنے آنسو میرے حوالے کر دو, میں غمزدہ ہوں, میں دنیا ہوں, اپنے آنسو کو میرے حوالے کر دو. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے اور سوائے غم شہزادی کونین. صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے مجلس ہے. بس آخری جملہ اور مجلس تمام کرنے جا رہا ہوں. بطول پہلو شکستہ, یہ جملہ ہی پورا مسائل ہے, پہلو شکستہ. آپ سنیں گے جس وقت بطول کے اوپر دروازہ تو اس طرح سے بطول کی پسلیاں ٹوٹی. روایت کا فکرہ ہے پسلی ادھر کی ٹوٹ بائیں طرف آ گئی, 3 پسلیاں ٹوٹی. رونے والے سنو بس مجلس میں 1 منٹ پھر آپ روئیں گے. 3 پسلیاں ٹوٹی اور ان میں سے ایک پسلی ٹوٹ کر اس طرح ہوئی قلب میں چبھ گئی اور فاطمہ کہتی ہے ارے اس بندے نے مجھے اتنی اذیت دی, نہ مجھ سے لیٹا جاتا, نہ مجھ سے اٹھا جاتا. ارے بطول 75 دن یا 95 دن تک جب تک چلتی رہی کمر کو جھکا کے چلی. ارے 18 برس کی جوان بیٹی
चल न सकते, बाल सफेद हो गए, हाथों में आसान, इतनी मुसीबतों में वाह